ہو جائے گی. تو امام حسین نے جو امام تھے وہ سب جانتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کچھ نہیں کہیں جانے دیتے ہو تو ہمیں ہند جانے دو. میں تم سے بہت دور چلا جاؤں گا, بھائی وہاں سے 4000 کلومیٹر کم سے کم ہوا, اور ہمیں وہاں جانے دو, میں ہند چلے جاؤں. تو یہ امام حسین کا جذبہ بتا رہا ہے کہ امام کو یہاں امید تھی کہ امن و امان و شانتی کا ملک ہے, پیار و محبت بھائی چارے کا ہے, یہی تو اسلام تھا. تو وہ ہمیں وہاں اور سواگت کریں گے ہمارا, ویلکم کریں گے ہمارا. پروگرام ہمارا, میں چاہوں گا کہ یہ پروگرام ہمارے غیر مسلم ساری قوم غیر مسلم سنیں اور دیکھیں اور سمجھیں اور کربلا کو سمجھیں. تو کہ ہمارے ہندوستان میں وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے حسینی برہمن تھے, اور ان لوگوں نے برابر جب بات شروع ہوئی برابر شیعوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ عزاداری کی اور امام کے پیغام کو اپنانے کی کوشش کی. اہنساتمک روپ جو امام حسین کا تھا وہ انہوں نے اپنایا. ہندو یا جو آرین جو بھی مطلب تھا وہ سب وہاں آئے تھے, اور وہ بالکل آخر میں پہنچے تھے مدد کرنے کے لیے. جب پہنچے تو وہ بالکل آخر میں, لیکن پھر بھی جتنے لوگ تھے انہوں نے جنگ کی امام حسین کے لیے. ہاں جنگ کی ہے, اور اس میں سے کافی لوگ قتل کر دیے. دو آیتیں ہیں کہ جو اس سے بھی اس بات کو ثابت کر لوں کہ کربلا کا مطلب کیا ہے. قرآن نے بھی اس کو واضح کر دیا, کربلا قرآن میں کہاں ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کربلا قرآن میں اس طرح سے حق ہی مذہب ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں یہ بات کروں کہ شکر ہے, تو شکر کے اندر جو مٹھاس ہے وہ کیا ہے, وہی اس کا حق ہے, اس کے ساتھ وہی اس کا دھرم ہے, وہی اس کا مذہب ہے. یزید جو اس وقت خلیفہ معاویہ کی بات ہو گیا تھا, اور اس کی ہسٹری سب جاتے ہیں کہ وہ فاسق, فاجر, جھوٹا, شرابی, عیاشی کرنے والا, اور جانوروں بندروں کے ساتھ کھیلنے والا, بہت ہی حق نہیں انسانی. اللہم عجل ولیک الفرج. ناظرین اکرام السلام علیکم. حیات ٹائمز ویژن HTV سے میں حیات نقوی آج آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہوں اپنا پروگرام روبرو میں. آج ہمارے اس پروگرام کے خصوصی مہمان ہیں سید حسن باقر صاحب, جو ایک ذاکر اہل بیت ہیں. آغا کی میں نے ایک تقریر میں سن رہا تھا اسی جامع مسجد میں ایک پروگرام میں, تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میں آغا کے ساتھ پروگرام کروں اور آپ کی خدمت میں ان کے باتوں کو, ان کے کس طرح سے انہوں نے کربلا کو سمجھایا تھا. ان کا اس پروگرام میں آپ نے کربلا کے ذکر کر رہے تھے, تو مجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ کربلا کا جو سندھی چھید کیا تھا انہوں نے, کرب اور بلا. تو میں نے اسی دن آغا سے کہا تھا کہ آغا میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام رکھنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے آج ہم کو موقع دیا, اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا میں نے آپ کی تقریریں سنی, ماشاءاللہ بہت اچھی اور عمدہ تقریریں ہوتی ہیں. یہ آپ کی محبت ہے, اور آپ کی محبت آل محمد ہے کہ ان کے ذکر کرنے والوں کو آپ پسند کرتے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. آغا سب سے پہلے آپ سے ایک میں تھوڑا سا آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمیں خود بتائیں, جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, تو کیسے؟ دیکھیے, اپنے بارے میں خود بیان کرنا یہ بہت ہی غلطی بات ہوتی ہے, اور بس اتنا ضرور ہے کہ میں دین کے راستے پر چلتا ہوا اور اہل بیت علیہ السلام کے مشن پر چلتا ہوا دینی پروگرامز جو ہے وہ کراتا رہا ہوں. اور یہی نہیں بلکہ سن 80 سے جب ایران میں انقلاب آیا تھا, اس وقت ہم لکھنؤ میں آپ کی دعا سے سازمان جوانان حیدری ہمارے استاد تھے جناب جعفر صاحب قبلہ, ان کی رہنمائی میں ہم لوگ پورے لکھنؤ پروگرام کرتے تھے. اور پھر وہ پیغام جو ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد آیا, حقیقی اسلام کیا ہے اس کو پہنچایا, اور وہاں سے لٹریچر ایمبیسی وغیرہ سے آتا تھا وہ سب بانٹنا تھا, علماء کو بلاتے تھے. پھر جب جنگ شروع ہوئی عراق میں, تو پھر وہاں کی ساری فلمیں وغیرہ ہمارے پاس آتی رہیں, وہاں کے گروپ آتے رہے, اور ایرانی جو مجاہدین تھے ان کی جنگ کے سلسلے میں یہاں ویڈیوز ہم نے پورے علاقوں میں, پورے شہر میں دکھائے. مسجدوں میں ہم نے برابر تبلیغ کی, اتوار سب ہمارے مولانا لوگ جاتے تھے مختلف شہر کی مسجدوں میں. تو جب تک یہ ہو سکا کرتے رہے. میں پہلے ایرانی پڑھنے گیا تھا قم میں, اور قریب میں وہاں 2 سال کے آس پاس رہ پایا, لیکن یہاں چونکہ میرے کچھ ایسے حالات تھے کہ جو کچھ مقدمے تھے شیعہ سنی کے, اس میں چونکہ آگے تھا, تو میری پڑھائی جاری نہیں رہ سکی. بہت مختصر بس بتا رہا ہوں, اور مختصر یہ کہ پھر CRV کالج کے پرنسپل مولانا سعادت صاحب قبلہ, پھر ان کے گھر پہ میں نے باقی تعلیم شروع کی, اور نماز فجر کے بعد وہ بلاتے تھے اور میں کرتا رہا. لیکن اب روزی روٹی کا بھی ذریعہ ہونا تھا, تو پھر میں نے بعد میں سروس جوائن کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھے طریقے سے اپنی نوکری کو نبھایا بھی, اور ساتھ میں دینی اور دوسرے خدمات, جلسے, پروگرام سب جو ہے وہ ہم کرتے رہے. ماشاءاللہ. آغا جیسے کہ میں نے آپ کی تقریر سنی تھی کربلا کے سلسلے میں, تو میں یہ چاہوں گا, اچھا یہ میرا آج کا پروگرام صرف شیعان حیدر کرار یا شیعان حسین کے لیے نہیں ہے. جی. یہ پروگرام ہمارا, میں چاہوں گا کہ یہ پروگرام ہمارے غیر مسلم ساری قوم غیر مسلم سنیں اور دیکھیں اور سمجھیں, اور کربلا کو سمجھیں. تو آپ کربلا کو کس طرح سے سمجھائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کربلا ایک درس انسانیت ہے, اس کو کسی مذہب میں قید نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ مذہب وہی ہے کہ جو حقیقت اور حق کو بیان کرے.
اور اس کا فالوور بھی وہی ہے کہ جو اس حق کے راستے پر چلتا رہے، چاہے جیسی بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی مصیبتیں آئیں۔ تو در حقیقت حق ہی مذہب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہ بات کروں کہ شکر ہے، تو شکر کے اندر جو مٹھاس ہے وہ کیا ہے؟ وہی اس کا حق ہے، اس کے ساتھ وہی اس کا دھرم ہے، وہی اس کا مذہب ہے۔ تو اس بات سے ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر شکر کی مٹھاس بیان ہوگی تو یہ حق ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بیان ہوگا تو وہ حق نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ جب ہم جو چیز اچھی اس کو دھارن کر لیں تو وہ دھرم ہو جاتا ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ ادھرم ہو جائے گا۔ یعنی وہی مذہب ہے جو حق ہے، اور یہی پیغام لے کے ہمارے پیغمبر اسلام اور اس کے پہلے ہمارے 1,24,000 انبیاء، جس میں انکلوڈنگ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو سب کا پیغام حق ہے۔ اور حق کیا ہے؟ یعنی جو میں نے بتایا کہ جس کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ لہٰذا یہ بات جو ہے سمجھ میں آنا چاہیے پہلے مرحلے میں کہ امام حسین کس راستے پر چل رہے تھے؟ حق کے راستے پر۔ مذہب تو چھوڑ دیجیے، کیونکہ جو حق پر چڑھے گا وہ مذہب پر چلے گا۔ جیسے ہم نے کہا کہ فطرت میں اسلام ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ سے تھوپی ہوئی چیز ہے۔ ہر انسان یعنی بچہ جب چلتا ہے تو حق ہی میں چلتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے، سامنے کی باتیں کرتا ہے، سب چیزیں ہیں اس کے اندر، تو یہی بس حق ہوتا ہے، یہی حق کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ تو ہر مذہب میں یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جو قائم و دائم رہ جائے درخت وہی مذہب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اسی حق کو بچانے کے لیے، کیونکہ یزید جو اس وقت خلیفہ معاویہ کے بعد ہو گیا تھا، اور اس کی یہ ہسٹری سب جانتے ہیں کہ وہ فاسق، فاجر، جھوٹا، شرابی، عیاشی کرنے والا اور جانوروں بندروں اس کے ساتھ کھیلنے والا، بہت یہ جو حق نہیں ہے، نہیں انسان اس لیے نہیں آیا یہاں، بلکہ انسان پیار محبت پھیلانے کے لیے آیا ہے، حق کے راستے پہ چلے، لوگوں کی مدد کرے، سب ایک دوسرے سے خوش رہیں۔ تو یہ جب مسئلہ آیا تو اس نے امام حسین سے بھی یہی سوال کر لیا کہ آپ میری بیعت کر لیجیے، یعنی میرے راستے پر آپ چل لیجیے۔ اب امام اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے، لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہو، امام ہو، حق کا حفاظت کرنے والا ہو، وہ یزید کی بیعت کر لیجیے؟ یزید کو کہتے ہیں سرٹیفکیٹ دے دے کہ آپ صحیح ہیں، اور پھر آپ دیکھیے اس نے کئی لوگوں سے بیعت لے لی تھی، 3-4 لوگ نہیں کر پا رہے، تو وہ اس کی کوشش تھی کہ نہیں لے لو بیعت اس سے، یعنی یہ مان لیں، لیکن وہ حق پہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو انسانیت ہیومینٹی کے لیے آئے ہیں دنیا میں پیغام پہنچانے کے لیے، جو اسلام کا پیغام ہے وہی ہر مذہب کا پیغام ہے، سچ کرنا، ساتھ رہنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ رہنا، جو بھی اسلامی تعلیمات ہیں وہی حق ہیں۔ تو امام حسین کربلا میں اس لیے ان کو جو ہے پھر یہ اس نے جو ہے بلایا، تو امام حسین پہلے کوفے جا رہے تھے، حج کے موقع پر پتہ چلا کہ یہاں ہمارے قاتل آ چکے ہیں، تو آپ نے مکے کو بھی جو ہے وہ حج کے پہلے 9 تاریخ کو ہی وہاں سے چھوڑ دیا کہ یہاں نہ خون بہے، اور دشمن کے چہرے سے نقاب بھی ہٹ جائے کہ ہمارا دشمن کون ہے، یعنی اسلام کا۔ اس طریقے سے کربلا میں آپ کو لایا گیا، اور کربلا سے امام حسین نے یہ پیغام دیا ہے کہ چاہے کتنی ہی مصیبتیں پریشانی آ جائے، حق کے راستے سے نہ ہٹنا۔ اور اس کے لیے خود امام حسین نے اپنے بچوں کو تو دیا ہی اللہ کی راہ میں، بلکہ اپنے دوستوں کو، اصحاب و انصار کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ تو حق کی دفاع کے لیے، حق پر چلنے کے لیے کربلا کا نام آتا ہے، اسی لیے ساری دنیا مذہب و ملت چھوڑ کے بھی امام حسین کو مانتی ہے کہ وہ کوئی مسلمان کی بات نہیں ہے، وہ انسانیت کی بات ہے، وہ شرافت نفس کی بات ہے، پاکیزگی کی، طہارت کی بات ہے ان کا کام، تو کوئی مذہب سے جوڑے نہیں جا سکتا۔ اسی لیے امام حسین کی یاد ساری دنیا میں اور ہر قوم و ملت کے لوگ مناتے ہیں۔ تو کربلا حق کا پیغام ہے۔ اگر آپ نے میں نے سنا تھا کہ آپ تقریر، کیونکہ میں لیٹ پہنچا تھا، اس میں سنا تھا کہ اس میں آپ نے کربلا یعنی کرب اور بلا، یہ 2 چیزیں ڈیفائن کی تھیں آپ نے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ کرب اور بلا، کہ جو آپ نے سندھی وچھید کیا تھا، تو اس کو تھوڑا سا سمجھائیں۔ دیکھیے، ایک تو تاریخ کربلا یہ ہے کہ اگر ہسٹری جو جانتے ہیں، یہ نہیں کہ مذہب کی بات، ہسٹری، تو وہ کربلا بہت ہی پرانی جگہ ہے، اور جو سبھیتا ہے وہ بھی عراق کی بہت پرانی سبھیتا ہے، سب جانتے ہیں، میسوپوٹیمیا والی۔ تو اس میں یہ کربلا جو تھی وہ شروع سے تھی، اور اس سے پہلے جو انبیاء بھی تھے وہ بھی کربلا کو جانتے تھے۔ انبیاء یہاں آئے ہیں، اس جگہ سے گزرے، یہاں تک کہ نوح کی کشتی کا تو پتہ ہی کہ یہیں پہ ڈگمگائی تھی، تو سب نے یہاں مصیبتیں اٹھائی ہیں، کسی کو چوٹ لگی، کوئی گر گیا، کسی کا دل گھبرانے لگا، یہ سارے واقعات اسی میں موجود ہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کربلا کا جو اثر تھا وہ بہت غمزدہ تھا، بہت مصائب سے بھرا ہوا سب پہ تھا۔ تو امام حسین نے جب یہ پتہ کر لیا کہ زمین کربلا ہے، اور انہوں نے تو وعدہ تبلیغ میں کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے، دین کو بچائیں گے، تو اس لیے وہ وہاں رک گئے، اور رکنے کے بعد وہاں یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جہاں تک کربلا کے نام کا مطلب ہے، وہ یہ میں نے جو مجلس میں پڑھا تھا اور جو ہماری تاریخ میں موجود ہے، وہ کرب اور بلا، یہ کرب ایک الگ عربی کا لفظ ہے، اور بلا بھی ایک الگ عربی کا لفظ ہے، تو اسی سے مل کے بنا کرب و بلا، کربلا۔ اب آئیے بات یہ کرتے ہیں کہ کرب کے کیا معنی ہیں اور بلا کے کیا معنی ہیں۔ کرب جو ہے وہ کہتے ہیں بے چینی، بے قراری، الجھن، پریشانیوں کو، اس طرح کی کرب، جیسے کہتے ہیں دل میں بہت کرب ہو رہا ہے، اب عجیب پریشانی ہو رہی ہے، الجھن ہو رہی ہے، بہرحال یہ ہو جائے گا، شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ سب لوگ سمجھ سکیں کہ کرب کہتے ہیں۔ اور بلا کو کہتے ہیں مصیبت، ہاں، مصائب، مشکلات۔ اور وہ جو ہے بلا، اس میں ایک اور خاص بات ہے، وہ امتحان کے لیے بھی، آزمائش کے لیے بھی بلا آتی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ نے اپنے ابراہیم کو ابتلا کیا، مبتلا کیا، یہ بلا سے،
اور امتحان لیا, وہ جب وہ کامیاب ہو گئے تو ہم نے ان کو امام بنا دیا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری میں اتفاق سے میرے پاس 2 آیتیں ہیں کہ جو میں اس سے بھی اس بات کو ثابت کر دوں کہ کربلا کا مطلب کیا ہے. قرآن نے بھی اس کو واضح کر دیا, یعنی کربلا قرآن میں کہاں ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کربلا قرآن میں اس طرح سے. میرا اتفاق سے اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ اگر ہم کربلا کو قرآن سے سمجھنا چاہیں تو لیجیے آپ کی بات آ جائے گی ان شاء اللہ. تو کربلا سے بہت اچھی طرح اگر معروف ہونا چاہتے ہیں تو یہ پورا یہ آیت نمبر 75 ہے جو آپ کے اس کی سورہ یہ ہے صافات کی. تو اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, کرب آ گیا, میں نے نجات دی کرب عظیم سے. یعنی ایک عظیم کربلا کا قصہ بتا رہا ہے اللہ ایک طرف اشارے میں یہ بات کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. یہ جو ہے کہ اور ہم نے ان کو اور اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دلائی. یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 76 ہے. اچھا, اب اسی کی بات ذرا سی کر کے آگے بڑھ جاؤں. تو ایک تو یہ آیت ہے, تو اس میں یہ بات آ گیا کرب آ گیا. اور کرب کا مطلب دیکھیے, میں نے کہا تھا امتحان, تو ایک مشکل ایسی جس میں امتحان بھی ہو جائے, تو یہ جناب نوح کے واقعے سے جڑا ہوا ہے. اس کے اوپر نوح کا یہ میں نے کہا اسے آگے پیچھے پڑھ لیا جائے تو یہ جناب نوح کا واقعہ ہے کہ جب وہ وہی اسی کربلا کی زمین پر آئے تھے اور وہاں کشتی ڈگمگائی تھی تو ان کو لگا کہ اللہ نے کہا تھا نجات دے دیں گے جو اس پر آ جائے گا, لیکن نجات نہیں ہوئی اور بلکہ تو ڈوبنے والے. تو فوراً بارگاہ الہی میں دعا کی تھی کہ ہم کو وہاں سے نجات دو. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں وہ نجات دی ہے اس سے, یعنی تمہارے جو اس پہ چڑھے ہوئے لوگ تھے سفینے پہ ان کو بھی اور تم کو بھی. تو یہ تو ایک یہ بلا کا ذکر ہے. اسی طرح ایک دوسری آیت بہت جلدی سورہ بقرہ کی ہے یہ, اور یہ آیت نمبر 49 ہے. اس میں جو ہے وہ ذالکم بلاء من ربکم عظیم. ذالکم بلاء, اب وہ کرب تھا, یہ بلا آ گیا. دونوں آ گئے, دونوں سورہ کی بات ہے, دونوں قرآن کی آیت ہے, حدیث بھی نہیں. تو یہاں پہ بھی یہ بات آ گئی کہ ہم نے جو ہے تمہیں بلا سے نجات دلائی. وہاں کرب تھا, یہاں بلا تھا. اور یہ بلا کس کے لیے؟ یہ جناب نہیں, نوح کی تو ہو گئی, امتحان تھا. یہ جناب موسیٰ کے لیے کہ جب وہ فرعون ان کا پتہ چلا کہ اسلام کو پھیلا رہا ان کے وہیں آ کے پھیلا رہا تھا, تو پھر یہ ہوا کہ ہم اس کو مار ڈالیں. تو انہوں نے فوج بھیجی ان کے پیچھے اور یہ وہاں سے نکلے. اللہ نے کہا تم یہاں چھوڑ دو یہ. تب یہ جب نکلے ہیں اور دریا کی طرف پہنچے ہیں تو وہاں سے کیا ہوا کہ دریا کے اس پار نکل گئے اپنی قوم کے ساتھ, اور یہ جب آیا تو اس میں ڈوب مرا فرعون جو آیا. تو وہاں پر یہ اللہ کہہ رہا ہے جناب موسیٰ سے کہ ہم نے تمہیں نجات دی بلا سے. تو یہ اس طرح سے کرب اور بلا دونوں کے معنی بھی معلوم ہو گئے اور قرآن میں بھی اس بات ثابت ہو گیا. تو کربلا اتنی عظیم چیز ہے, اس جگہ پر آ کے امام حسین نے دین کو بچا لیا, حق کو بچا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگا ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ کربلا میں کچھ ہندو دھرم سے متعلق جو لوگ ہیں وہ بھی اس وقت کربلا میں موجود تھے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بات, اس بات کو تھوڑا آپ سمجھائیں کہ وہ جو ہندو بھائی ہمارے تھے وہاں پر جی, تو وہ کون تھے اور کہاں سے تھے؟ دیکھیے اس سلسلے میں مختلف روایات ہسٹری میں ہے. یہ پہلے کوئی ہمارے اماموں سے تو حدیث نہیں نقل ہوئی ہے اس طرح کی, لیکن یہ کہ اس زمانے میں امام حسین کی 61 ہجری میں جو ہے ہندوستان بہت بڑا ہندوستان تھا, اور یہاں یعنی افغانستان ہے, پاکستان ہے, یہ سارا سب ہمارے ہندوستانی بھارت ورش کہلاتا تھا. تو وہ کاروبار کے لحاظ سے بہت سے یہاں کے جو بھی مذہب یہاں کا رہا آرینس کا, چاہے وہ سناتنی ہو یا ہندو ہو, وہ اس زمانے میں سب عرب میں جاتے تھے تجارت کے لیے, اور یہ مولا علی کے زمانے سے بھی جاتے تھے. یعنی جب ان کی حکومت ہے تب بھی ہو جاتے. تو خاص کر وہ بتایا نا کہ پرانی بہت سٹی میں سے یہ ہے کوفہ اور بغداد اور نجف اور عراق, تو عراق زیادہ ہی لوگ آ جایا کرتے تھے. تو جب یہ قافلہ آتا جاتا تھا تو وہاں تعلقات بھی حکومت سے ہو جاتے تھے, جو بڑے بڑے بادشاہ یہاں کے راجہ بھیجتے تھے. تو اسی میں ایک اسکند گپت تھے, تو ان کے بھی قافلے وہاں جایا آیا کرتے تھے. اور لیکن جب امام حسین کے اوپر یہ کربلا میں وقت پڑا تو امام حسین نے کئی لوگوں کو خط لکھا تھا, اور ایسے ممالک میں جو جانتے تھے. تو یہاں بھی جب خط لکھا تھا تو اسکند گپت نے اپنے جو کچھ لوگ تھے ان کو, جو وہاں رہتے بھی تھے سب وہ کوفے میں, تو ان لوگوں سے کہا تھا کہ امام حسین جو ہیں وہ رسول کا نواسا وہاں مصیبت میں ہے, خط آئے ہیں, کیونکہ وہ سفر تو کر ہی رہے تھے, وہ تو بقری سے ہی نکل لیے تھے. تو اس طریقے سے وہ سفر میں تھے اور خط جاتے رہے, وہاں سے لوگ آتے رہے. اسی کے ذریعے سے وہ کچھ جو ہندو یا جو کوئی آرینس جو بھی مذہب تھا وہ سب وہاں آئے تھے, اور وہ بالکل آخر میں پہنچے تھے مدد کرنے کے لیے. جب پہنچے تو وہ بالکل آخر میں, لیکن پھر بھی جتنے لوگ تھے انہوں نے جنگ کی امام حسین کے لیے. اچھا, ہاں جنگ کی ہے, اور اس میں سے کافی لوگ قتل کر دیے. آخر شہادت واقعی میں جب ہو گئی ہے, اور وہاں سب تھے, اس پر ظلم وغیرہ کا سلسلہ جاری تھا. یہ لوگ پہنچ گئے تھے, تو جو کچھ بھی ملے ان سے یہ لوگ لڑ گئے کہ اب ہم تو آئے ہیں اپنی جان دینے, امام پر وہ نہیں ہے تو ہم لوگوں کو لڑیں گے. تو بہرحال وہ شہید بھی کر دیے گئے, اس میں سے کچھ پکڑ لیے گئے. ایک یہ تھا, اور ایک حسینی براہمن اسی طرح, وہ کیا نام ہے ان کے
میں نے لکھا تھا، یاد نہیں آ رہا ہے نام، ہسٹری میں موجود ہے. تو ایک وہ بھی روایت ہے کہ ایک جو ہے وہ بادشاہ تھے، ان کے بھی تعلقات پہلے سے بہت سے تھے. تو وہ لوگ بھی وہاں جب گئے ہیں، پتہ چلا ان لوگ کو ایک دوسرے سے اپنے ملک کے ذریعے سے، تو وہ بھی وہاں گئے قربانی دینے کے لیے. اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ وہ جب پہنچے ہیں تو یہ شہید ہو چکے. تو چونکہ لوگ کوفے میں رہتے بھی تھے، تو انہوں نے بابا حسین کا ماتم شروع کر دیا تھا وہاں، یاد شروع کر دی تھی. اور کچھ اس میں سے تاجر کے ساتھ چلے آئے تھے، جو تجارت ہوتی تھی، ہندوستان چلے آئے تھے. تو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں وہ لوگ گئے ہیں. تو اسی لیے یہاں عزاداری بہت پہلے سے شروع ہو گئی، کیونکہ سیدھا ربط امام حسین کا یہاں ہو گیا. اور یہ جو ہندو تھے، اور یہ کہتے تھے یہ حسینی براہمن تھے، جو واپس آ گئے وہ حسینی براہمن اپنے کو کہنے لگے. اور آج بھی ہندوستان میں یہ خاندان کے جو لوگ ہیں جہاں بھی ہیں وہ بناتے ہیں. بلکہ آپ اکثر یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے 2-3 لیڈیز ہیں ایسی کہ جو وہ اسی خاندان کی ہیں، وہ مرثیہ وغیرہ پیش کرتی ہیں بہت اچھے. آپ کو عام آج یہ مل جائے گا آپ کو، وہ حسینی براہمن کے نام سے ہوگا. بہرحال وہ بہت لمبا چوڑا وہ ہے، لیکن اشارتاً یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے حسینی براہمن تھے. اور ان لوگوں نے برابر جب بات شروع ہوئی ہے، برابر شیعوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ عزاداری کی ہے، اور امام کے پیغام کو اپنانے کی کوشش کی. اہنساتمک روپ جو امام حسین کا تھا وہ انہوں نے اپنایا. اگر یہاں پر ایک سوال، کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، تو ہمارا ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے، علماء حضرات سے بھی سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہندوستان آنے کی خواہش ظاہر کی تھی. نہیں سنا آپ نے، صحیح ہے، میں نے بھی سنا ہے. آپ سبھی تو آخر اس کی کیا وجہ تھی، کچھ اگر آپ بتا سکیں. دیکھیے ابھی میں نے جیسے بتایا کہ ہندوستان سے روابط عرب کنٹریز کے بہت اچھے تھے پہلے سے ہی، خاص کر وہی تجارت میں مقصد تھا. دیکھیے تو جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کلچر سے واقف ہوتے گئے، سمجھتے گئے، پہچانتے گئے، اور وہ ان کو مانتے رہے. کیونکہ وہاں دیکھا انہوں نے کہ جو طریقہ، جو کلچر اور زندگی ہے حق پر صحیح راستے پہ چلنے والی، وہ یہ رسول کے خاندان والے ہیں. تو ان سے وہ بہت متاثر ہوتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وہ جانتے تھے، اور وہاں والوں کو یہ بات پتہ تھی کہ ہندوستان کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے. اور ہسٹری میں یہی بتاتی ہے کہ اس وقت یہاں سنت، سادھو، نیک لوگ، پنڈت لوگ تھے. اور یہاں اہنسا کا ایک واتاورن ہوا کرتا تھا بہت زیادہ. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ پیڑ کو بھی نہ کاٹو، ہرے بھرے جانوروں کو بھی نہ کاٹو. یعنی وہ بالکل اس طرح کو انیائے اور اتیاچار سمجھتے تھے کہ کسی کا خون بہایا جائے، جبکہ وہ الگ تھوڑی ہے. لیکن پھر بھی تو وہ یہاں کے جو زمانے کلچر تھا، مذہبی تھا ماحول، وہ بہت اچھا تھا. کوئی ایک دوسرے دشمنی نہیں، بہت پریم ویوہار آپس میں، اور سپورٹ. کوئی جات پات، دھرم، زبان، کسی کا کوئی وہ نہیں تھا. ایک بہترین کلچر تھا پورے ہندوستان کا اس وقت میں. لیکن جب یہ خبر امام حسین تک بھی پہنچی، ان لوگوں سے ملتے رہے وہ پہلے سے بھی، تو اسی لیے انہوں نے دیکھا کہ جب یہ میرا ملک، میری کنٹری، اور میں ان کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، اور مجھے نہیں مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری وہ کلون تو قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے تم سب کو. تو وہ تو چلے آگے، مار ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، وہ بچائے گا. تو جب یہ چلنے لگے تب انہوں نے یہ راستے میں جب حر نے لشکر روک لیا، اور اس نے کہا نہیں آپ کو کوفے نہیں جانے دیں گے، کیونکہ وہاں شیعہ زیادہ تھے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہاں جو ہے یہ انقلاب نہ آ جائے اس کے خلاف، یزید کے خلاف. ابن زیاد وہاں تھا. تو اس نتیجے میں یہ ہوا کہ امام حسین نے کہا کہ جب تم کوئی ہم کو نہیں جانے دے رہے ہو، نہ ادھر نہ واپس مدینے جانے دے رہے ہو، تو چلو ہم جنگ چاہتے نہیں. کیونکہ امام جنگ نہیں چاہتے تھے کبھی اپنی طرف سے، اور اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی پر حملہ کرو. ہاں دفاع الگ ہے، اٹیک ہو گیا تو بھی کرنا ہے. اسلام یہ سب چیزوں کے بہت خلاف. لہٰذا ابھی بھی دیکھ لیجیے ایران نے جو کچھ کیا ہے، اتنا سب کچھ ہوتا رہا، زبان سے کہتا رہا بچ جاؤ بچ جاؤ، لیکن جب حملہ کر دیا تو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ اسرائیل، دیکھا آپ نے آج ایران کو فتح حاصل ہوئی. اللہ نے اس کو جو ہے نصر من اللہ فتح قریب، تو اللہ نے اس کو جو ہے. تو یہ کیا، یہ عقیدہ جو ہوتا ہے، یعنی جو بیس ہوتا ہے عقیدہ توحید کا، اللہ کا، اس کی تعلیمات کا، وہ عقیدہ انسان کو اچھے عمل کی طرف لے جاتا ہے. اور جب عقیدہ ہی نہیں اچھا ہے تو کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی دوغلاپن، کبھی جھوٹ، کبھی مکاری، بہرحال وہ بات کہیں اور پہنچ جائے گی. تو امام حسین نے جو بہت امام تھے، وہ سب جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر کچھ نہیں کہیں جانے دیتے ہو تو ہمیں ہند جانے دو. میں تم سے بہت دور چلا جاؤں گا بھائی، وہاں سے 4000 کلومیٹر کم سے کم ہوا، اور ہمیں وہاں جانے دو، میں ہند چلے جاؤں. تو یہ امام حسین کا جذبہ بتا رہا ہے کہ امام کو یہاں امید تھی کہ امن و امان و شانتی کا ملک ہے، پیار و محبت بھائی چارے کا ہے، یہی تو اسلام تھا. تو وہ ہمیں وہاں اور سواگت کریں گے ہمارا، ویلکم کریں گے ہمارا. لہٰذا امام حسین نے عظمت بتائی. یہ ایک تو ایک پیچھے سے بھی وجہ سمجھ ہو کہ یہاں چاہنے والے ہر قوم کے ہیں، لہٰذا یہاں حسین کی عزاداری بھی پوری ہندوستان بھر میں ہوگی، اور ہر مذہب ملت کا انسان امام حسین کو یاد کرے گا، ان کے صدقے راہ پر چلنے کی کوشش کرے گا. اگر واقعی یہ آج ہندوستان میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ امام حسین علیہ السلام کو بے تحاشا یاد بھی کرتے ہیں اور غم بھی مناتے ہیں ان کا، اور جس میں غیر مسلم کی تعداد بھی کم نہیں ہے، زیادہ ہی ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین، آپ ہمارا یہ پروگرام روبرو دیکھ رہے تھے، تو اب ظاہر صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا بہتر نہیں ہے، ضرور پسند آیا ہوگا. اور اس پروگرام کو ہمارے آپ لائک کریں اور لوگوں تک شیئر کریں، پہنچائیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ
ویژن کو کلیئر کرنا. تو آپ سبھی ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لوگوں تک شیئر کریں اور ان خوبصورت باتوں کو لائک کریں, اور ہمارے اس چینل حیات ٹائمز ویژن HTV کو آپ سبسکرائب کریں, کیونکہ آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں طاقت ملتی ہے, ہمیں ایک کچھ نیا آپ کے سامنے رکھنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پھر بہت جلد حاضر ہوں گے اپنے پروگرام روبرو میں کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ.